आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमरीकी कांग्रेस ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मार्काए हक में शानदार कामयाबी का एतराफ कर लिया है। अमरीकी कांग्रेस का ये एतराफ भारत के लिए एक और बड़ा धचका है। अमरीकी कांग्रेस के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस में पेश करते हुए ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने मई में भारत के साथ होने वाली 4 रोज़ा जंग में अस्करी बर्तरी हासिल की, मगर भारत इसकी मुसलसल तरदीद करता रहा। रिपोर्ट में इस जंग के दौरान चीनी किरदार का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीनी असलहे पर इन्हिसार किया और मुबैना तौर पर चीनी इंटेलिजेंस से फायदा उठाया। कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय फौज के दावे का हवाला देते हुए कहा गया है कि चीन ने बहरान के दौरान पाकिस्तान को 109 भारतीय फौजी मकामात की लाइव इनपुट्स भी फराहम की और चीन ने इस जंग को अपनी अस्करी सलाहियतों के तजर्बाती मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने मगर इन दावों को मुस्तरद किया है। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन ने पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन में इजाफा किया, जिससे भारत के साथ सिक्योरिटी तनाव में मजीद इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल नवंबर और दिसंबर में चीन और पाकिस्तान ने 3 हफ्ते तवील इंसदाद दहशतगर्दी की मशकें की और इस साल फरवरी में चीन की बहरिया ने पाकिस्तान की कसीरुल मुल्की मशकों में हिस्सा लिया, जो दोनों ममालिक के बढ़ते हुए दिफाई ताउन को उजागर करता है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि चीन ने दोनों ममालिक की जंग से फायदा उठाते हुए अपने हथियारों को न सिर्फ आजमाया बल्कि उन्हें तशहीर के लिए भी इस्तेमाल किया और 2019 से 2024 तक पाकिस्तान को असलहा दरामदात का करीबन 82% चीन ने फराहम किया। पाक भारत इस झड़प में चीन के HQ-9 फिजाई दिफाई निजाम, PL-15 फिजा से फिजा में ही निशाना बनाने वाला मिसाइल सिस्टम और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त इस जंग में इस्तेमाल हुए और चीन ने इन्हें तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल किया। अमरीकी कांग्रेस कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जून 2025 में चीन ने पाकिस्तान को J-35 5वें नस्ल के लड़ाका तैयारों KJ-500 और बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम फरोख्त करने की पेशकश की। इसी महीने पाकिस्तान ने अपने दिफाई बजट में 20% इजाफा भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बाद चीनी सफारत खानों ने इस जंग में अपने निजाम की कामयाबी को सराहा, जबकि पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। अमरीकी कांग्रेस के कमीशन की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की मार्काए हक में शानदार कामयाबी पर तस्दीक मोहर सख्त कर दी है। अमरीकी कांग्रेस की यह कमीशन अमरीका और चीन की इक्तसादी और सिक्योरिटी का जायजा कमीशन है। अमरीकी कांग्रेस का कायम किया गया यह कमीशन चीन की पॉलिसियों का अमरीकी मुईशत और कौमी सलामती पर असरात का जायजा लेता है और हर साल एक मुफस्सिल तजियाती रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस को पेश की जाती है। साथ ही सिफारिशात दी जाती हैं कि अमरीका चीन से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी कैसे बनाए। यह कमीशन चीन के फौजी इक़दामात, बेल्ट एंड रोड पॉलिसी, जनूबी एशिया में जारहाना अस्करी सरगर्मियों, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, तिजारत और असलहा साजी के शोबों में तहकीकात करके कांग्रेस को खबरदार करता है। नाज़रीन, अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में इस कमीशन ने पाकिस्तान की शानदार फतह को तस्लीम किया है। अगरचे इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बबांगे दहल भारत के 7 तैयारे मार गिराने जाने का बार बार दावा करते रहे हैं और मोदी सरकार की अपनी ही ऑपोजिशन जमातें भी ट्रंप को कोट करते हुए मोदी से ये सवाल करती आई हैं कि आप चुप क्यों हैं। मोदी अब बोले भी तो क्या बोले कि 7 जंगी तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के मनाजिर पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख चुकी है। अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब हुआ तो मोदी सरकार सरकारी सतह पर अमरीकी सदर के बयानात की तरदीद क्यों नहीं कर पा रही। अमरीकी सदर ने कल ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि मैंने वो जंग भी रुकवाई कि जो दोबारा शुरू होने वाली थी। इसी तरह इस जंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से फिजाई रास्तों की बंदिश से भारत को अब तक 4000 करोड़ से जायद का नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया के ईंधन अखराजात में 29% तक इजाफा जाहिर किया जा रहा है और तवील परवाजों के दौरानिये में 3 घंटे का मजीद इजाफा हो चुका है। माली गिरावट में घिरी एयर इंडिया ने हुकूमत से अब 4000 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। इस भारी नुकसान के बाद भारत चीन की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए कोशा है। साथ ही साथ भारत ने चीनी सरहद के करीब मुतनाज़ इलाके अरुणाचल प्रदेश के बुलंद पहाड़ी इलाकों में भी फौजी मशकें की हैं और इन मशकों में जारहाना दस्तों की तौसीक की गई है, यानी कि सर क्रीक, आसाम और अब
अरुणाचल प्रदेश में भारत की फौजी मशकें जारी हैं। बात करेंगे, हमारे साथ दफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सब पहले पहल कांग्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। ये रिपोर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के एक्सपोजर, स्ट्रैटेजी, एम्प्लॉयमेंट टैक्टिक्स, सुपीरियर ट्रेनिंग में बर्तरी को इंडोर्स कर रही है, लेकिन साथ ही साथ चीन के असलहे, टेक्नोलॉजी और दिफाई कैपेबिलिटीज की फ्लेक्सिंग को भी अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि मौका परस्त करार दिया जा रहा है। कितना दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अंग्रेजी की ज़रबुल मिसल है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो आप देखते हैं कि जहाँ भी कोई जंग जीती जाती है तो उससे ना सिर्फ हकायक, तो ज़मीनी हकायक तो हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो आपने फैक्टर्स गिनवाए, बेहतर लीडरशिप हो, बेहतर प्लानिंग हो, बेहतर हिकमत अमली हो, बेहतर ट्रेनिंग हो, बेहतर टैक्टिक्स हो, बेहतर सिनर्जी हो, बेहतर इंटेलिजेंस हो, उसके नतीजे में भारत को शिकस्त दी। लेकिन दुनिया की जो दिफाई इंडस्ट्री, आप जानती हैं कि वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मतलब उसमें स्टेक पे है। और एक हथियारों की सेल के लिए पूरी दुनिया के जो बड़ी कंपनियां हैं वो compete कर रही होती हैं। आपको याद होगा कि फ्रांस की बहुत बड़ी एक तैयारा साज कंपनी है डेजोल्ट, जो कि राफेल बनाती है, और इस जंग के बाद उसके शेयर गिर गए थे। और जो चीनी कंपनी है जो कि जेट-एन-सी बनाती है, उसके शेयर्स बढ़ गए थे। तो इन जंगों का दिफाई सनत, उनकी मुनाफा बख्श पैदावार, उनकी साख, उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इन तमाम चीज़ों पे असर पड़ता है। अच्छा, अब हम एक और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान तो एक हकीकत है कि एक ग्रेट पावर राइवलरी तो एक चल रही है। लेकिन इस जंग में बहरहाल ये एक हकीकत है कि मगरबी हलकों में ये एक ओवर कॉन्फिडेंस तो पाया जाता था पिछले 50 सालों Which has में been cut कि to जी अभी size. भी चीन जो है ना हमसे काफी पीछे है। बहरहाल पाकिस्तान की जो फनी महारत है, ट्रेनिंग है और प्रोफेशनल एक्सीलेंस है, उसके जरिए से हमने चीनी असलहे को बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ असलहे की बलबूते पे हुआ। आप भारत के पास जो हथियार हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे उसका Su-30 MKI हो, चाहे मिराज 2000 हो, ये भी दुनिया के बेहतरीन जहाज हैं। लेकिन उनके जो कहते हैं ना मैन बिहाइंड द गन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी स्ट्रैटेजी, उसमें बहुत फर्क था। अलबत्ता मैं ऑन अ लाइटर नोट बताता चलूं, इवन तुर्की की जो दिफाई कंपनियां हैं, उन्होंने भी इस जंग में अपनी मार्केटिंग को यानी कि प्रमोट करने के लिए ये बयानिया प्रमोट किया कि जनाब पाकिस्तानियों ने टर्किश असलहा इस्तेमाल किया है या चीनी असलहा इस्तेमाल किया है। तो बात यह है कि असलहा तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन स्ट्रेटजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली, और जिस तरह कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, लेकिन इस रिपोर्ट में चीनी असलहे की सोफिस्टिकेशन का जिक्र और उसके एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्री गोल्स का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है दिस वाज अ पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट फॉर द चाइनीज। इंडोनेशिया को भी चीन ने बावर करवाया अली मोहम्मद साहब कि फ्रेंच राफेल ना खरीदे जाएं। अब टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस एटलीस्ट स्पेसिफिकली इन द डिफेंस इंडस्ट्री इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो हम लोगों ने देखा कि PL-15 बामुकाबला राफेल तैयारा बहुत ज्यादा स्टडीज हुई। सदर ट्रंप की एक्नॉलेजमेंट जो है वो भी, उसने भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। बार बार 7 तैयारे बार बार दुनिया को बावर करवाना। हमारा मौकफ इंडोर्स हुआ है, हमारी जीत इंडोर्स हुई है, लेकिन हम मजीद कितना रिफाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को इन टर्म्स ऑफ वेपन स्ट्रैटेजी? अच्छा, मैं इस पे मुख्तसर मेरा इनिशियल कमेंट ये होगा कि जो दुनिया की इस तरह की हाई प्रोफाइल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो दोनों मुताहरिब ताकतें हैं उनके साथ साथ पूरी दुनिया जो है उससे बहुत से सबक लेती है और अपनी हिकमत अमली को, अपनी इंडक्शन पॉलिसी को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी टैक्टिक्स को रिफाइन करती है। मैं चूंकि पाकिस्तान की बहुत सी दिफाई दस्गाहों में पढ़ाता हूँ, तो देखें यूक्रेन वॉर हुई, सीरिया वॉर हुई, इन तमाम वॉर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है ताकि अपने एनवायरनमेंट में उससे सबक अप्लाई किए जाएं। तो ये वॉर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप की भी बेहतरीन दरगाहों में डिस्कस हो रही है। और अमेरिका के भी जो सफ़े अव्वल की मिसाइल साज कंपनी है रेथ्योन, उसको ऑर्डर्स मिले हैं PL-15 की कामयाबी के बाद कि वो भी अपना जो एमरैम मिसाइल है उसकी मजीद दूर मार रेंज और वर्जन
ڈیولپ کرے. چین کو جس طرح میں نے کہا کہ ایک فالس سینس آف سپیریورٹی تو مغرب میں رہا ہے, اور ایک طرح سے وہ چونک گئے ہیں کہ چینی اسلحے کی ٹیکنالوجی اور مغرب جو ہے, اب مغرب کی جو ایک کمپلیسنسی تھی یا سینس آف سپیریورٹی تھی وہ اب ایک حقیقت نہیں ہے, اور چینی اسلحہ بھی جو ہے وہ دنیا میں اتنا ہی زبردست ہے جتنا کہ دنیا کا کوئی اور ملک کے ہتھیار ہیں. اچھا, ایک اور ایسپیکٹ اس کا جو میں بتانا کوئکلی سمجھتا ہوں, وہ اس کا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے. دنیا میں جو اسلحے کی خرید و فروخت ہوتی ہے, خصوصاً بڑے بگ ٹکٹ آئٹمس لائک فائٹر ایئر کرافٹ, لائک شپس, وہ جیو پولیٹکس سے بالا تر بدقسمتی سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے مثال کے طور پہ فرانس کی جو ٹیکنالوجی ہے ہم بھی لیتے رہے ہیں, میراج طیارے پاکستان کے پاس فرانس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا میراج کا فلیٹ ہے, لیکن اس کی مینٹیننس مہنگی ہوتی ہے. امریکن سسٹم جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتا ہے. چین کے اوپر ہم نے اس وقت زیادہ ریلائی کیا جب امریکہ نے ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی, لیکن بتدریج چین نے اپنی ٹیکنالوجی کو بہت امپروو بھی کیا ہے. تو اس وقت پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, خصوصاً ایئر فورس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو پاکستان کے پاس میراجز کا بھی سب سے بڑا فلیٹ ہے. ہمارے پاس JF-17 اور J-10C کی شکل میں چینی طیارے بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ F-16 طیارے جو کہ امریکی طیارے ہیں وہ بھی ہے. تو ہم نے اصل بات صرف یہ نہیں ہے کہ چین کے طیارے آ گئے تو ہم نے دنیا کے سامنے بھارت کو امبیرس کر دیا. ہمارے پاس فرینچ ٹیکنالوجی بھی ہے, ہمارے پاس چائنیز بھی ہے, ہمارے پاس ٹرکش بھی ہے, ہمارے پاس امریکن بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری پلاننگ, ٹیکٹکس, اسٹریٹجی ان سے سپیریئر تھی. اینڈ آلسو ایڈیشنلی ان کو استعمال کس طرح کیا جائے. لیکن محمد علی صاحب, کیا بھارتی چیف عوامی اسٹاف کی دھمکیوں کی وجہ آپ امریکی کانگریس کی اس رپورٹ سے لنک کر رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں سمجھتا. البتہ جو بھارت کے داخلی پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے ڈائنامکس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست ان سے اس قسم کے جو بیانات ہیں ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مئی میں پاکستان نے جتنی بڑے پیمانے پہ ان کو جتنے کم وقت میں عبرتناک شکست دی, اس نے داخلی سطح پہ بھی ان کی فوج کو کافی ڈیمورلائز کیا ہے, اور ان کی فوجی قیادت کو ان کی سیاسی قیادت کے سامنے بھی شرمندہ کیا ہے. پھر پاکستان سے ان کا 9 گنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے, تو وہ اپنے ٹیکس پیئرز کو کیا منہ دکھائیں گے کہ 14 لاکھ کی جو فوج ہے اور $75 ارب کا جو ڈیفنس بجٹ ہے, وہ چند گھنٹوں کی پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد جو ہے ہم پوری دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ. تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جن سے اپنی عوام اور ووٹرز کی اور ٹیکس پیئر کی توجہ وہ مبذول کرانا چاہتے ہیں, اور میں تو کسی حد تک ان سے ہمدردی رکھتا ہوں, کیونکہ وہ اپنی سیاسی قیادت کی توقعات پہ پورا ان کی فوجی قیادت اور فوج نہیں ہو پا رہی کہ جناب وہ عالمی برادری کے سامنے ثابت کر دیں کہ وہ اس خطے پر اپنی بالادستی پاکستان کی موجودگی کے باوجود قائم کر چکے ہیں, تو جو کہ ان کی فوج کرنے کے قابل نہیں ہے یا وہ کر نہیں پا رہی. دوسری جانب میں سمجھتا ہوں ان کی فوج کے اندر جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک نیوکلیرائزڈ انوائرمنٹ میں پاکستان کے ساتھ اس طرح کی سیبر ریٹلنگ جو ہے وہ اس ریجن کے سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور خود پاکستان کو مجبور کر سکتی ہے کہ آئندہ کسی اس قسم کی جارحیت کے نتیجے میں وہ کہیں زیادہ سخت جواب دے سکتا ہے, جس کا ان کو مزید نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے, اور مزید ان کی شرمندگی بھی دنیا میں اور جو پہلے پوری طرح سے ان کو نہیں اندازہ تھا کہ پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ سر, 7 سال بعد سعودی ولی عہد MBS کا دورہ امریکہ, ان فیکٹ ون آف دا بگیسٹ نیوز انٹرنیشنلی سر, نیو یارک ٹائمز تو دورے کو کامیاب ترین قرار دے رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ دورہ کتنا کامیاب تھا اور اہمیت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آبجیکٹیولی اسپیکنگ یہ سعودی قیادت کا ایک بہت ہی تاریخی دورہ ہے امریکہ کے لیے, اور اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا بہت قریبی حلیف رہا ہے, ان کے پالیٹکس میں, سیکیورٹی میں, ڈیفنس میں, آئل انڈسٹری میں بہت قریبی تعلقات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا کافی حیران تھی, آپ جانتی ہیں, کیونکہ وہ ایک مختلف قسم کی پرسنالٹی رکھتے ہیں. تو مغربی یورپ ہو, مشرقی ایشیا ہو, ان کے ممالک کافی پریشان تھے کہ ان کی پالیسیاں کافی ڈیفرنٹ تھیں. انہوں نے یوکرین کی سرپرستی سے بھی ہاتھ اٹھا لیا. تو سعودی عرب نے بڑے ایسٹیوٹ انداز میں, بڑی کوہنا مشق انداز میں سفارتکاری کی. ایک تو ان کو وہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ایک کوہنا مشق بزنس مین ہے,
تو ان کو $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ آفر کی, اور وہ جانتے ہیں کہ وہ آئل اینڈ گیس انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں سعودی عرب کے لیے ایک بہت لیوکریٹو اپرچونٹی ہے. ارامکو کی شکل میں وہ شیئرز خرید سکتے ہیں, میجر انویسٹمنٹ ایکوٹی میں کر سکتے ہیں امریکن آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں. ساتھ ہی ساتھ لیکن جو بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ سویلین نیوکلیئر ڈیل ہے, جس کے تحت سعودی عرب اب امریکہ کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں ایک پیسفل نیوکلیئر پروگرام کو بھی آگے بڑھائے گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس خطے کے لیے ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ F-35 5th جنریشن جو لاکا طیارہ ہے, اس کی آفر سعودی عرب کو جو ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پورے مشرق وسطیٰ میں یہ طیارہ امریکہ نے صرف اسرائیل کو دیا تھا. تو آلریڈی تھوڑی سی تشویش اسرائیل میں پیدا ہوئی ہے کہ اب ان کی جو ایئر سپیریورٹی یا ٹیکنالوجیکل ڈومیننس اس خطے میں تھی وہ ان چیکڈ نہیں رہے گی. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک سگنل امریکہ نے دیا ہے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ جو ہے اگر غزہ پلان میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں یا ابراہم ایکارڈ میں پیش رفت کرتے ہیں تو ہم آپ کو سیکیورٹی کی گارنٹیز دیں گے. ایبسولوٹلی. اور محمد علی صاحب, نہ صرف یہ اسرائیلی کانٹیکس میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن آپ خود سفارتی سرکلز کا حصہ ہیں. صدر ٹرمپ کی موجودگی میں سعودی ولی عہد سے جمال خاشقجی کا سوال پوچھنا کتنا نارمل ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یوکرینی صدر زیلنسکی جب وائٹ ہاؤس پہنچے تھے تو صدر ٹرمپ نے بالخصوص ایک صحافی کو سوال پوچھنے کی اجازت دی تھی, اور اس صحافی نے زیلنسکی کے کپڑوں سے متعلق تبصرہ کیا تھا. ویری آڈ انڈیڈ. اینڈ آج کا یہ سوال ایم بی ایس کے ادھر موجود ہونے پہ ہاؤ نارمل واز دس؟ دیکھیں, آپ خود بہت سینئر صحافی ہیں, آپ جانتی ہیں کہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے there is a method to the madness. تو اور خود صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے زبردست ریالٹی شو کے پریزنٹر بھی رہے ہوئے ہیں. تو میں ان کو میں یہ توقع نہیں کرتا کہ اس طرح کا جو سوال ہے, اتنا بلنٹ اور کرٹیکل سوال اتنے امپورٹنٹ گیسٹ کے سامنے بغیر سوچے سمجھے کیا جائے گا. تو اس کے ذریعے سے امریکہ ایک بڑی طاقت ہے, وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ کے اوپر پریشر رکھنے کے ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں. ایبسولوٹلی. انصر, بتائیے گا کہ محمد بن سلمان نے ابراہیمی معاہدے پر مشروط آمادگی کا اظہار کیا ہے. اب دو ریاستی حل کو اسرائیل سے تعلقات سے نتھی کر دینا یہ کتنا دور رس آپ کے مطابق ہو گیا, اور کیا اس سے پاکستان پر دباؤ بھی کم ہوگا؟ ایڈیشنلی سعودی عرب نے کامیابی سے F-35 طیاروں اور دفاعی ڈیل کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے سے کمپلیٹلی ڈیٹیچ ڈی لنک کر دیا ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو لنک کریں یا نہ کریں, یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے تعاون, F-35 کی ڈیل, اور ساتھ ہی ساتھ ایک نان نیٹو ایلائی کا سٹیٹس اچیو کرنا سعودی ریجنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے, ان ریٹرن فار آفرنگ $1 ٹریلین ورتھ انویسٹمنٹ ان دا US. تو آئی تھنک دا بارگین از ویری کلیئر. دوسری جانب ابراہم ایکارڈ کی جو بات ہے, تو آئی تھنک کہ جو آئس میلٹنگ کا پروسیس ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہے اور آگے بھی جاری رہے گا. یہ ایک پروسیس ہے rather than an ایونٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ فلسطین جو ہے اس کے حل کی جانب پیش رفت اور اسرائیل کے ساتھ جو مخاصمت ہے اس میں کمی, ان دونوں پروسیسز کو مربوط انداز میں دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً وہ عرب ممالک جو کہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں, وہ ان دونوں پروسیسز کو بتدریج لیکن پیرلل میں آگے بڑھا رہے ہیں. غزہ پلان کی بات ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن امریکہ کے ساتھ بھی وہ بڑھا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ساتھ مخاصمت میں کچھ کمی بھی چاہتے ہیں. تو یہ ایک ریجنل سیکیورٹی کا میں سمجھتا ہوں ایک نیا آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی موجود تھے. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں, سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطین کے مستقبل اور اسرائیل کے ساتھ ممکنہ تعلقات کے حوالے سے اہم ترین بیان دیا ہے, جبکہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کو بڑی غلطی قرار دیا ہے. امریکہ کے دورے پر موجود سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے دو ریاستی حل ضروری ہے.
गुज़िश्ता रात सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे। सदर ट्रंप ने उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। फौजी गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी, अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें रेड कार्पेट इस्तकबालिया के अलावा थीं। AFP के मुताबिक ये मुलाकात दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत और दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद करंदा के दरमियान उस ताल्लुक को उजागर करती है जिसे सदर ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत में सबसे ज्यादा अहम करार देते हैं। शायद यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार देते हुए कहा है कि आज रात मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हम सऊदी अरब को बाज़ाब्ता तौर पर अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार देकर अपने अस्करी ताउन को एक नई बुलंदी तक ले जा रहे हैं कि जो उनके लिए बहुत अहम है। अमरीकी अखबार पॉलिटिको के मुताबिक नॉन नेटो इत्तेहादियों में इस वक्त इजराइल, उर्दन, कुवैत और कतर शामिल हैं। और जब किसी मुल्क को नॉन नेटो का दर्जा दे दिया जाता है तो इस मुल्क को अमरीका की तरफ से अस्करी और इक्तसादी मर्रात मिलती हैं, मगर इसमें अमरीका की जानिब से किसी किस्म की सलामती या सिक्योरिटी की जमानत शामिल नहीं होती। सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका में $1 खरब की सरमायाकारी करेगा, कि जिसके जवाब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ने कहा कि सदर साहब, आप सरमायाकारी के हुजम को बढ़ाते जा रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे के दौरान सऊदी अरब और अमरीका ने दिफाई मुआहिदे पर भी दस्तखत किए हैं। व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने एक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदे के तहत सदर ट्रंप ने F-35 लड़ाका तैयारों की मुस्तकबिल में फराहमी की मंजूरी दी, जबकि सऊदी अरब ने 300 अमरीकी टैंक खरीदने पर रजामंदी जाहिर की है। CNN के मुताबिक अगर सऊदी अरब को 48 F-35 जदीद लड़ाका तैयारे फरोख्त कर दिए जाते हैं और अगर ये सौदा तय पा जाता है तो ये अमरीका की मशरक़ वस्ता में जारी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि इस वक्त मशरक़ वस्ता में ये लड़ाका तैयारे सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास हैं। अमरीकी मीडिया का यह भी मानना है कि मुआहिदा मशरक़ वस्ता में अस्करी तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा, क्योंकि इस वक्त मशरक़ वस्ता में इजराइल को अमरीकी हमायत से अस्करी बरतरी हासिल है और F-35 मिलने के बाद इजरायली बरतरी या मोनोपोली खत्म हो जाएगी। CNN ने मजीद लिखा है कि F-35 की सऊदी अरब को फरोग सदर ट्रंप की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की निशानदही है, क्योंकि सदर ट्रंप माजी में जंगी जहाज़ों और दिफाई मुआहिदों को इजराइल के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में देखते आए हैं, जो इस डील में नहीं हुआ। CNN से गुफ्तगू करते हुए किंग्स कॉलेज के सीनियर फेलो नवाफ ओबैद ने कहा है कि सऊदी अरब ने कामयाबी से F-35 और दिफाई डील को इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने से डी लिंक कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सिविल जोरी ताउन के हवाले से भी मुज़ाकरात की तकमील पर भी मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिया के तहत यह मुज़ाकराती अमल तवील मुद्दती जोरी तवानाई शराकतदारी को कानूनी बुनियाद फराम करेगा। सऊदी वली अहद जहां इजराइल के मुकाबले में अपनी दिफाई ताकत मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान तवील अरसे से ऐसे मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हैं कि अमरीका ईरान की तरह जोरी टेक्नोलॉजी तक रसाई का मुआहिदा करे ताकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के बराबर आ सके। लेकिन इस वक्त मुआहिदे में रुकावट अमरीका की वो शर्त है कि जिसके तहत सऊदी अरब पर लाजिम है कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट या इस्तेमाल शुदा ईंधन की दोबारा प्रोसेसिंग से मुकम्मल दस्तबरदार हो, और सऊदी अरब अभी तक इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। दिफाई मुआहिदे के अलावा सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वली अहद का यह कहना था कि उनका मुल्क ट्रंप के अब्राहम मुआहिदों के जरिए इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है, लेकिन पहले फलस्तीनी रियासत की जानिब एक वाज़ेह रास्ता दरकार है। आपको बताते चलें कि इब्राहिमी मुआहिदे कई मुख्तलिफ और ज़ेली मुआहिदों पर मुश्तमिल एक ऐसा फ्रेमवर्क मुआहिदा है कि जिसके तहत अमरीकी सालिसी में इजराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ता कायम करने पर इत्तफाक राय होता है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सलामती समेत दीगर शोबों में कोऑपरेशन और ताउन यकीनी बनाई जाती है। इब्राहिमी मुआहिदे के ज़ेली मुआहिदों में ये भी शामिल है कि खित्ते में मौजूद खतरात, खसूसन ईरान का मुकाबला और मजबूत इक्तसादी और सिक्योरिटी शराकतदारी कायम करने का मैकेनिज्म मौजूद है। इब्राहिमी मुआहिदे का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ नुक्ता एक ऐसा नया फ्रेमवर्क तश्कील देना है कि जिसमें इजराइल और फलस्तीन तनाज़े को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जाता है। नाज़रीन, सऊदी वली अहद ने ईरान के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक भी पॉलिसी बयान देते हुए माजी से हटकर यह कहा है कि ईरान के मामले पर अमरीका के साथ बातचीत जारी है, चाहते हैं कि ईरान के साथ अच्छी डील हो और खित्ते में अमन हो।
امریکی نیوز ایجنسی ایسوسییٹڈ پریس سمیت امریکی اخبارات نے سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ کے 5 اہم ترین نکات کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دورے کے دوران صدر ٹرمپ بار بار سعودی ولی عہد سے ہاتھ ملاتے رہے اور بار بار ان کی تعریف کرتے رہے۔ اے پی نے سعودی عرب کو نان نیٹو اتحادی کا درجہ دینا دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے، جبکہ تیسری F-35 طیاروں جنگی جہازوں کی فروخت، چوتھا $10 کھرب یعنی کہ $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری، جبکہ پانچواں ٹیک اوے اسرائیل اور فلسطین سے متعلق وہ ڈیولپمنٹ تھی کہ جس میں سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو 2 ریاستی حل سے نتھی کر دیا ہے۔ مگر سب سے اہم ترین ٹیک اوے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق امریکی صدر کا بھرپور دفاع اور سعودی ولی عہد کا سخت سوالات کا جواب تھا۔ DW کے مطابق سعودی ولی عہد اور صدر ٹرمپ جب سرمایہ کاری سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، ایسے میں ماحول اس وقت ناخوشگوار ہو گیا جب امریکی رپورٹر نے سعودی شہزادے سے صحافی کے قتل کے بارے میں سوال پوچھا۔ صدر ٹرمپ نے رپورٹر کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہمارے مہمان کو اس طرح کا سوال پوچھنے پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ خاشقجی ایک انتہائی متنازع شخصیت تھے، بہت سے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سوال کا جواب دیا اور یہ کہا یہ تکلیف دہ ہے اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ پر ونس اے پرایا سعودی پرنس ریسیٹس US ریلیشنز آن ہز اون ٹرمز کے عنوان سے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ازسر نو بحال کیا ہے، مگر اپنی شرائط پر۔ مضمون میں ڈیوڈ سینگر لکھتے ہیں کہ جمال خاشقجی کے قتل کے بعد سعودی ولی عہد پر واشنگٹن کے دروازے بند ہو گئے تھے، مگر منگل کے دن جس انداز میں ان کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا گیا وہ یقیناً انہیں واپس مشرق وسطیٰ اور امریکی سیاست میں لے آیا ہے۔ سعودی ولی عہد کے دورے کو موسٹ اسٹاؤنڈنگ جیو پولیٹیکل ریسٹوریشن آف ماڈرن ٹائمز قرار دیا جا رہا ہے، اور مزید لکھا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور امیر ترین ریاست سعودی عرب کے سربراہ کو صدر بائیڈن نے مسلسل پرایا کے طور پر ٹریٹ کیا، مگر سعودی ولی عہد نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ریسیٹ کیا ہے اور وہ بھی اپنی شرائط پر، اپنی ٹرمز پر۔ سعودی ولی عہد نے صدر ٹرمپ سے F-35 طیارے فروخت کرنے کی کمٹمنٹ لی ہے، مگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر کوئی واضح جواب نہ دے کر اس موضوع کو برسوں تک بحث سے ہی نکال دیا ہے۔ اسی طرح سعودی ولی عہد نے امریکہ میں $1 ٹریلین مالیت کی سرمایہ کاری کرنے کی حامی تو بھر لی ہے، مگر وہ خود جانتے ہیں کہ ایسا شاید نہ ہو سکے کیونکہ یہ رقم سعودی عرب کے سوورن ویلتھ فنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ سادہ الفاظ میں سرمایہ کاری کی حامی بھر کر سعودی ولی عہد نے وہی کیا کہ جو ان کا مہمان سننا چاہتا تھا، مگر اس کے بدلے شہزادہ محمد بن سلمان دنیا کی ایڈوانس ترین کمپیوٹر چپس کی کمٹمنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈیوڈ سینگر کے مطابق سعودی ولی عہد سب کچھ حاصل نہیں کر سکے، مگر وہ جب سعودی عرب پہنچیں گے تو یقیناً ان کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہوگا۔ مسلم دنیا اور بالخصوص سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو 2 ریاستی حل سے نتھی کر دیا ہے، مگر ناظرین دوسری جانب اسرائیل مسلسل ہمسایہ ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ غزہ کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر لیبنان پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ صبح سے اب تک ایز وی سپیک مزید 13 افراد شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ حملے اس جنگ بندی کے باوجود کیے جا رہے ہیں کہ جو اسرائیل اور لیبنان کے درمیان طے پائی تھی۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ لیبنان کے جنوبی سرحدی علاقوں پر شدید بمباری کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ A very short break, we're going to be right back. آج برداشت کا عالمی دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برداشت کے عالمی دن پر اپنے خطاب میں برداشت اور رواداری کا درس دیا ہے۔ قیام پاکستان کی بنیاد کا یہی فلسفہ تھا، رواداری، برداشت، تحمل۔ حضرت قائد اعظم کی جو فلسفی تھی کہ ایسا پاکستان جس میں بردباری، تحمل، برداشت، آپس میں ہم آہنگی، برداشت کو فروغ دیں۔ تحمل اور برداشت پہ ہی بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر اختیار ولی صاحب سے۔ اختیار صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، تحمل برداشت کا عالمی دن ہے، وزیر اعظم نے برداشت کے عالمی دن پر بہت ایک طویل برداشت اور رواداری کا درس بھی دیا ہے۔ مریم صاحبہ نے بھی خواتین کی عزت اور ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے آج بات کی، لیکن رات گئے جو ہوا سر، اس میں تحمل یا برداشت کہاں دکھتی ہے؟ ایک بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے
کہ اگر عمران خان کی بہنیں احتجاج کرتی ہیں، اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، تو بالکل کریں، ان کے پاس رائٹ ہے، ان کی جو بھی منشا ہے وہ دے سکتے ہیں، میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، بیان دیں، ٹاک کریں، شاک کریں، وٹ ایور یو لائک آپ ایکسپریس کریں. بٹ اگر آپ ایک سڑک جس کو اڈیالہ روڈ کہتے ہیں وہ آپ بند کر دیں فار 10 آورز، مجھے یہ بتائیے وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں مہر بی بی، اگر آپ وہاں پر رہتی ہیں، آپ کا گھر ہو اور آپ کے بچے اسکول سے واپس نہ پہنچ سکے، آپ کے بچے مسجد اور مدرسے سے راستے میں اٹک جائیں، ایمبولینسز اٹک جائیں، رک جائیں، تو کیا یہ کوئی پروٹیسٹ ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ اور 10 گھنٹے کے لیے، اور اب خواتین کو ہٹانے کے لیے خواتین ہی آتی ہیں، اور بجائے اس کے یہ مرد ہوتے تو شاید ڈنڈے سے اٹھاتے، خواتین تھی تو دیکھ لیں. حالانکہ میں پھر کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف ہو از دا چیف منسٹر آف پنجاب، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے پنڈی سے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز ان کا کوئی لینا نہیں. اٹ واز اے لوکل ایشو جو وہاں کی لوکل پولیس نے پھر جس طریقے سے ہینڈل کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اگر ہم تاریخ میں جن خواتین کے ساتھ ہو چکا ہے ابھی تک اس کے ساتھ اس کی آپ کمپیریزن کر لیں، تو جو مریم نواز کے ساتھ ہوا تھا، ان کے تو کمرے کے دروازے تک توڑ کے ان کے بیڈ روم میں گھس گئے تھے. وہ ان کی عمران خان کی بہنوں کی جو ان کے بھائی ہیں، عمران خان کی حکومت تھی. جو کلثوم نواز فوت ہو گئی تھی، اس کی نعش پر، ان کی وفات پر جو ڈرامے بازی کی گئی تھی، یہاں تک کہ میں پھر کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعزیت تک نہیں کی تھی. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی ماں بہن کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے. خواتین صنف نازک ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تو ہم بالکل نہیں چاہتے. لیکن جب آپ مریم نواز کے ساتھ ویسے کریں گے، جب آپ کلثوم نواز کے ساتھ ایسے کریں گے، جب آپ افشا کے ساتھ ویسے کریں گے جس طرح فریاد اس نے کی ہے، جب آپ طیبہ گل کے ساتھ وہ کریں گے جس کی فریاد وہ کرتی رہی اور گھر گھر وہ در بدر پھرتی رہی، جب عائشہ گل علی کی فریاد آپ نہیں سنیں گی، جب آپ غریدہ فاروقی اور ثنا مرزا کی آہو بکا نہیں سنیں گی، آپ کو ان کے آنسو نظر نہیں آئیں گے، تو دن اگر میں مزید کہوں کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ جو حرم شریف مدینہ میں ہوا اس پہ آوازیں کسی گئی، تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، یہ مکافات عمل ہے. ہم نے حالانکہ آئی سویئر اپ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، ہماری پنجاب گورنمنٹ، ہماری جو لوکل وہاں کے ایم پیز ہیں، منسٹرز ہیں، کسی بندے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران خان کی بہن کو کوئی ڈنڈا مارے یا اس کو کھینچے یا اس پہ پانی ڈالے. لیکن پولیس نے اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کی ہے، اینڈ دیٹس اٹ. اس سے زیادہ سر کچھ نہیں. میں تو آپ کی دیوی کسی مثال سے اختلاف نہیں کرتی، بلکہ میرا تو ریکارڈ ہے، آن لائن موجود ہے. سر درست کہہ رہے ہیں آپ سر، مریم صاحبہ کے کمرے میں جانا غلط تھا. ہم نے تو بار بار، ایک بار نہیں، ایٹ لینتھ اس کی مذمت کی اور اس کے خلاف بولا، پریویسی کے حوالے سے، خاتون کے تقدس کے حوالے سے. اینڈ سملرلی کلثوم نواز صاحبہ کی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی صحت اور پھر وفات پہ بدبودار سیاست، اس کو بھی بار بار کنڈیم کیا. لیکن سر دا پرابلم از کہ صنف نازک تو سب کی سانجی ہے نا سر. دا پرابلم از کہ خاندان کی ملاقاتیں روکنا ہے دس پوائنٹ ان ٹائم، یہ سمجھ سے باہر ہے، یا تو سڈسٹک پلیجر ہے. کیونکہ ایک بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ ہوتا ہے سر. سمجھنے سے قاصر ہیں سر. آپ آہو بکا کی بات کر رہے ہیں، میری کالیگز کی، صحیح کہہ رہے ہیں. ثنا مرزا اور غریدہ کی بات کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، غلط ہوا. آج لینا شگری اور پھر ملیا ہاشمی کی بھی بات کر لیجئے سر. سو دا پرابلم از ہے سر، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. آپ کی سیاست اگر مکافات عمل اور ٹٹ فار ٹیٹ پہ ہی رہے گی ان ٹائمز 100، تو اس سے تو آپ کا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا نا سر مزید. میں اپ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج مہر بخاری صاحبہ، میں آپ کے شو میں یہ بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت، چاہے وہ وفاقی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، پنجاب کی، میں ایک پارٹی کے ذمہ دار کارکن کی ایسے، میں پارٹی کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. حکومت کی بھی چھوٹی موٹی ذمہ داری میرے پاس ایڈوائزر ہے. ہیں پی ایم پوری کے ذمہ سر. داری کے ساتھ یہ بات آپ کے شو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ وفاق کی حکومت، صوبائی حکومت، پنجاب
کہیں بھی اس معاملات میں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی بہن ملاقات کے لیے آئی ہے کہ نہیں آئی، ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. انہوں نے سڑک بند کیا اور اسی وجہ سے پھر یہ کارروائی ان کو کرنی پڑی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی خاتون کا، یہ تو عمران خان کی بہنیں، آپ کو یاد ہوگا ہماری ہی حکومت تھی جب ان کی بہن چترال کے فلڈ میں پھنس گئی تھی، تو ہماری حکومت نے اس وقت نواز شریف صاحب نے ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھجوایا تھا اور ان کو ریسکیو کیا تھا. ہم تو اس قبیلے کے لوگ ہیں. انہوں نے تو ہمارے ساتھ کلثوم نواز کی مرنے پہ تعزیت تک نہیں کی تھی. ہم تو اتنے سوشل نارمز رکھنے والے لوگ ہیں. عمران خان اپنے اس سے گرا تھا اسٹیج سے الیکشن میں، نواز شریف فوراً اس کے پاس پہنچ گئے تھے. ہمارے ہوں پاس ہی کبھی تعزیت کے لیے نہیں آئے، ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مدینہ شریف کے حرم پاک میں کھڑے ہو کر آپ ہوٹنگ کرتے ہیں، آپ کے کارکن ہوٹنگ کرتے ہیں، ان کو ویزے اور ٹکٹ دے کر وہاں بھیجا جاتا ہے اور اب وہاں سے ان کو شاباشی کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. پھر آپ ان کو پناہ دیتے ہیں. وہ ایک ہے چوچو بھائی، اس کو کہتے ہیں پی ٹی ہوں آئی کا. ہوں تو وٹ ڈو یو تھنک مہر، اوپر اللہ کا عرش بھی تو ہے نا، وہ ہلے گا نہیں. سر آپ کو بھی آپ یہ مریم یاد دلایا اورنگزیب جا پر رہا ہے آج، لیکن نعرے لگاتے ہیں، آوازیں غلط کستے ہوتا ہیں، ہے، غلط ہے. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. ہوں یہ ساری بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے معافی کر لیں، توبہ مانگ لیں، ہماری طرف سے کوئی ٹٹ فار ٹیٹ، کوئی ریونج پروگرام نہ ہے سر اور پھر آپ نہ لوگ چل رہا ہے. مکافات اس طرح عمل کا کی کوئی بات ارادہ کیسے ہمارا. کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ ایک لوکل ایشو تھا، مگر اس لوکل ایشو سے آپ کو انٹرنیشنلی بیڈ پریس مل رہا ہے. کیوں کرتے ہیں آپ یہ اپنے ساتھ؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. علیمہ خانم کو کم و بیش 3 دفعہ پولیس کی تحویل میں لیا گیا ہے، 5 بار وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی اڈیالہ جیل سے ملاقات کیے بغیر واپس بھیج دیے گئے ہیں. تو فٹ پاتھ پہ کوئی رات گئے بیٹھا رہے سر آپ کی بلا سے. کیوں آپ لوگ اپنے لیے انٹرنیشنل بیڈ پریس اس کو بنا لیتے ہیں؟ دین یو سے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، عدم برداشت تو دونوں میں برابر دکھتی ہے نا سر. اور آپ کو جس طرح مکافات عمل ٹائمز 100 دکھ رہا ہے ہمیں، تو گزشتہ کوئی بھی احتجاج اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے اپنے دور میں، شیلنگ ہے، پتھراؤ ہے، معمول بن چکا ہے سر. فٹ پاتھ پر اگر آپ بیٹھتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فٹ پاتھ کی تو بات نہیں تھی نا، بات تو روڈ کی ہے. ویسے فٹ پاتھ ان لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے جس پہ پیدل لوگ آتے جاتے ہیں. آپ نے راستہ بند کر لیا، اگر مہر آپ کہتی ہیں کہ یہ لیگل ہے تو چلے میں آپ کے ساتھ مان لیتا ہوں، لیکن اب سڑک بھی بند کر دیں، گاڑی بھی بند کر دیں، اسکول وین بھی بند کر دیں، ایمبولینس بھی بند کر دیں، what does it mean؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بندہ برداشت بھی کر لیتا ہے. چلے کہ چلے احتجاج کر رہے ہیں، بڑے آدمی کی بہنیں ہیں، ملک کے سابق وزیر اعظم کی بہنیں ہیں، کھڑی ہیں سڑک پہ، ہم بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن 10 گھنٹے یہ کیسے ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اگر میں اس کو مثال آپ کو دے دوں، آپ ہماری بات کرتی ہیں، خیبر پختونخوا میں گزشتہ دنوں جو تحصیل ناظمین ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کے لیے آئے تھے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کے سر پھوڑ کر واپس بھیج دیے اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے. تو خود ان میں کتنی ٹالرنس ہے. یہ تو ڈیموکریٹک لوگوں کو جلوس نکالنا اس کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی 10-15 منٹ بھی کوئی سڑک بند نہیں کی تھی. تو خود ان کی ٹالرنس یہ ہے، خود ان کی تربیت یہ ہے. اینڈ دے ایکسپیکٹ a lot from the other. سامنے آپ کے سر اب اس کا پش بیک جو ہے اس سے ہم لوگ صبر اور تحمل کیسے لائیں گے، جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے؟ کیونکہ پش بیک تو آ رہا ہے. صوبائی وزیر مینا خان افریدی نے عمران خان کی بہنوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے، بڑی سخت ترین پریس کانفرنس ہے. یہ رویہ رہا تو پھر ہم ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے آپ سے، اور پھر شاید آپ لوگ ہمارے صوبے میں بھی داخل نہ ہو سکے. انفیکٹ ان کا تو مسئلہ کچھ اور ہے. مینا خان افریدی صاحب جو ہیں وہ تو، میں کل بھی ان کو بتایا تھا کہ جو آپ کے چیف منسٹر ہیں وہ تو ڈرگ کیرنگ میں انوالو ہیں. ان کے اپنے جو حلقہ ہے، جو ان کا اپنا ضلع ہے ڈسٹرکٹ خیبر، اس میں وادی تیرا ہے جہاں پر بھنگ کی کاشت ہوتی ہے، جہاں سے اشیش بنتی ہے، جہاں سے چرس بنتی ہے، جہاں سے گردہ بنتا ہے، پورے پاکستان میں سپلائی ہوتی ہے. جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے سب سے پہلے تو اس کو
اس کو بند کرنا چاہیے، اس کو روکیں. اگر نہیں روکتے تو دس مینس کہ وہ اس میں شریک ہیں، اس So, are کاروبار you میں bringing انوالو a ہیں. vote of no اور میں پھر confidence کہتا then? ہوں کہ اس عشیش کا پیسہ، اس چرس کا پیسہ، ان منشیات کا پیسہ، یہ پورے کا پورا یا ان کا گورنر ایک رول؟ نیکسس ہے. تمام وزراء میں جتنے ان کے پارٹی ہیڈز ہیں، لیڈرز ہیں، اسٹالورٹس ہیں، ایون بنی گالا از انوالو، ایون تو سر ان کی اتنی پارٹی کے کنوکشن ہے تو سب گورنر لوگ رول جتنے آپ کی کے طرف بڑھیں گے؟ ذہن میں نام آتے ہیں وہ سب انوالو ہیں. وہ پہلے اس کو تو بند کریں. اور اگر ہیڈ آن کرنا ہے، یس، اب آئیے، آپ قانون کو اپنی مرضی سے روند نہیں سکتے. اکارڈنگ ٹو دا لا ہی آپ کو چلنا ہوگا. اگر آپ لا سے آؤٹ جائیں گے تو اگر ہم تو نہیں چاہتے ہیں. میں ایک بات ابھی آپ سے پہلے میں نے ایک شو میں یہ بات کی ہے، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ گورنر رول لگائیں گے؟ میں نے کہا بالکل نہیں لگائیں گے. اگر ان کا بیہیویئر اچھا ہوگا تو مے بی یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اگر ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا تو مے بی اس میں 2 دن بھی نہ لگے. تو میرے خیال میں یہ تھریٹس ویٹس جو ہے مینا خان افریدی جو ہے، میں ان کو یہی کہوں گا، میں نام نہیں لیتا، کہ ان وزیروں کی گاڑیاں جو پشاور کے تھانے میں کھڑی ہیں، بیہیویئر کا جس میں تعین. منشیات سمگل کی جا رہی تھی اور اس میں وزیروں کے بھائی اریسٹ ہوئے تھے، پہلے اس کا ٹھیک ہے. بندوبست کریں. اختیار ولی صاحب، اب آپ نے کہا کہ ان کا بیہیویئر یہ فیصلہ کرے گا، ان کا رویہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کے پی میں گورنر رول لگنا ہے کہ نہیں لگنا. چلیں اس کو میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو اب پتہ لگ جائے گا آنے والے دنوں میں. لیکن آپ کو یاد ہوگا سر، یو آر ویری ویری پولیٹیکلی ایسٹیوٹ، صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج تک معاف نہیں کیا جس طرح ان کی بہن فریاد تارپور کو چاند رات جس طرح سے اریسٹ کیا گیا تھا. کل کو اگر عمران خان باہر نکلتے ہیں تو وہ معاف کر سکیں گے؟ عمران خان کی جب کسی بہن کو، ایون جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ چترال میں پھنس گئی تھی، نواز شریف نے ان کے لیے ہیلی کاپٹر پرووائڈ کیا تھا، تو اس کے بعد عمران خان نے کس کی ماں بہن کو معاف کیا تھا؟ کیا بگاڑا تھا فریال تارپور نے عمران خان کا؟ مریم نواز نے کیا بگاڑا تھا؟ کلثوم نواز نے کیا بگاڑا تھا؟ دوسری خواتین نے کیا؟ وہ تو ہے ہی اس طرح کے، ان کی تو ذہنیت ہی ایسی ہے جیسے میزولینی کی تھی. وہ تو ہے ہی ایک فاشسٹ ذہن کا، ہٹلر ٹائپ کا بندہ. اس کے پاس ڈیموکریٹک ویژن تو نہیں ہے. تو ہم تو وی آر ریڈی، جب بھی وہ آئیں گے ہم بھگتیں گے، بالکل بھگتیں. ہم تو ابھی نکلے ہیں، ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں، 4.25 سال ہم نے بھگتا ہے. ہمارا پارٹی کا کون سا بندہ تھا جس نے نہیں بھگتا؟ نواز شریف کے تو فیملی میں کوئی بالغ بندہ رہ نہیں گیا تھا، یا جلا وطن تھے یا جیل میں تھے. آصف علی زرداری جو کتنا بیمار اور ضعیف آدمی، کتنے بیماریوں سے، ان کو، ان کی بہن کو کس کو بخشا گیا تھا؟ مجھے بتائیے. تو وہ ہم تو، ہماری تو ان سے کوئی اچھی توقع ہے نہیں کہ یہ کوئی حالات سے سیکھیں گے، کچھ واقعات سے سیکھیں گے. I don't think so. I don't expect anything good from عمران خان and his fellows. کبھی بھی. بہت بہت شکریہ. ہماری سیاست میں بدقسمتی ہی یہ رہی ہے کہ حالات سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.